پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دھند۔ موٹر وے M1 سوابی سے برہان تک بند، M4 شیرشاہ سے شامکوٹ تک، M5 شیرشاہ سے سکھر تک اور M14 فتح جنگ سے کوٹ بیلیاں تک دھند کی وجہ سے بند۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی دھند، جعفر آباد، صحبت پور اور بولان قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ سندھ بلوچستان قومی شاہراہ پر دھند کے باعث ٹرک الٹ گیا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، شدت 5.8 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ۔ سوات، شانگلہ، بنیر میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان اور سنکیانگ کا سرحدی علاقہ تھا، جہاں شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ PSL میں 2 نئی ٹیمز کے لیے ریکارڈ ساز بولیاں، 185 کروڑ روپے کی بلند ترین قیمت میں PSL فرنچائز کی فروخت۔ آسٹریلوی پاکستانی شہری کی خریدی ہوئی مہنگی ترین ٹیم سیالکوٹ کے نام سے ایونٹ میں شرکت کرے گی۔ اس سے پہلے 175 کروڑ روپے میں PSL کی 7ویں ٹیم خریدی گئی۔ امریکی پاکستانی شہری فواد سرور کے FKS گروپ نے ٹیم خریدی۔ ٹیم حیدرآباد کے نام سے میدان میں اترے گی۔ PSL 11 میں اب 8 ٹیمز ٹائٹل کی دوڑ میں حصہ لیں گی۔ 2 ٹیمز کے لیے بولی کے عمل میں 9 پارٹیز کے درمیان مقابلہ تھا۔ وزیر اعظم کی PSL ٹیمز کے کامیاب آکشن پر کرکٹ بورڈ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کو مبارکباد۔ دہشت گردی کے پیچھے فی ہندوستان کا ہاتھ ہے، پاکستان کا امن تباہ کرنے میں پڑوسی ممالک کا ہاتھ ہے۔ پاکستانی فوج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کا سر کچل کر رہیں گے، دشمن کے عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے، خوارج کو ہمسایہ ممالک کی جانب سے سپورٹ دی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں اجلاس اور ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا، دہشت گردی نے خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان میں بھی مشکلات پیدا کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ پاک فوج کا اولین مشن ہے۔ مسلح افواج اور ملک کی خود مختاری علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے ثابت قدم ہیں اور ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور گیرزن میں افسران سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل کا مستقبل کی جنگوں کی تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور۔ امریکہ میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ حکام کی جانب سے فائرنگ کا ایک اور واقعہ۔ ریاست اوریگن کے شہر پورٹلینڈ میں آئس حکام نے خاتون اور مرد کو گولی مار دی، دونوں افراد زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ بارڈر پیٹرول اہلکار گاڑی کی تلاشی لے رہے تھے، ڈرائیور نے گاڑی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، اہلکار نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ امریکہ میں سفیر پاکستان کی امریکی افغان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین مائک راجرز سے ملاقات۔ دو طرفہ مفادات سے متعلق معاملات پر ادارہ جاتی منظم مکالمے جلد استوار کرنے پر اتفاق۔ سفیر پاکستان نے کہا، انڈو پیسیفک میں بھارتی فوجی صلاحیت کا زیادہ تر حصہ پاکستان کے خلاف فعال ہے۔ مئی 2025 کے بھارتی غیر ذمہ دارانہ رویے سے خطے کی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ جوہری ریاستوں میں تصادم روایتی جنگ سے ہٹ کر جدید ٹیکنالوجی تک پہنچ گیا ہے۔ براموس جیسے دوہری صلاحیت کے حامل ہتھیاروں کا استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ 2024 میں دہشت گردی میں 40% اور 2025 میں مزید 25% اضافہ ہوا۔ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید اسلحے کے غلط استعمال سے پاکستان کی سلامتی متاثر ہو رہی ہے۔ چین تائیوان میں کیا اقدام کرتا ہے، یہ چینی صدر پر منحصر ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کے خیال میں تائیوان چین کا حصہ ہے۔ تائیوان پر چین کی جانب سے کسی کارروائی سے خوش نہیں ہوں گا۔ امید ظاہر کی کہ چین تائیوان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکہ روس جوہری معاہدے سے متعلق بیان۔ امریکی صدر نے کہا، امریکہ روس جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ بولے، مستقبل کے معاہدے میں چین کو شامل کیا جانا چاہیے۔ امریکہ روس کے درمیان نیو سٹارٹ معاہدہ 5 فروری کو ختم ہو رہا ہے۔ مظاہرین کے خلاف کارروائی پر ایران کو انتباہ، کہا مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ ایران کو بہت سخت جواب دے گا۔
ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 45 ہو گئی. ہلاک ہونے والوں میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل. انٹرنیٹ مانیٹرنگ گروپ نیٹ بلاکس کا کہنا ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی. ایرانی میڈیا کے مطابق احتجاج کے دوران ہتھیاروں سے لیس شرپسندوں کی پولیس پر فائرنگ اور پتھراؤ. گورنر کے دفتر اور کئی دیگر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا. اب تک 2200 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے. ایرانی پولیس نے مبینہ اغوا کار سے پاکستانی خاتون کو بازیاب کرا لیا. خاتون نے گورنر سندھ سے اپیل کی تھی کہ اسے ظالم شخص سے نجات دلائیں. گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ وہ خاتون کے سفری اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے. ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ خاتون کو جلد از جلد وطن لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ریلوے منصوبوں کے لیے 6.5 ارب روپے سے زائد دینے کی منظوری دے دی. مراد علی شاہ اور وزیر ریلویز حنیف عباسی کی ملاقات میں سندھ میں 858 کلومیٹر طویل ریل نیٹ ورک کو جدید بنانے کا فیصلہ. ملاقات میں 63 ارب 26 کروڑ روپے سے ریلوے انفراسٹرکچر کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال. مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت 6 جدید ٹرینیں خریدنے پر غور کر رہی ہے. کوٹری سے دادو، دادو سے لاڑکانہ، حیدرآباد سے میرپور خاص، روہڑی سے جیکب آباد اور حیدرآباد سے بدین سمیت 6 اہم روٹس کی بحالی کا بھی فیصلہ. حنیف عباسی نے کہا وفاق اور سندھ حکومت کا یہ اشتراک پاکستان ریلویز کی تاریخ کا نیا باب ہوگا. پاکستان اور ایران کے درمیان فیری سروس شروع کرنے کا اعلان. اب کراچی سے چابہار 50,000 روپے میں سفر کیا جائے گا. 246 مسافروں پر مشتمل فیری سروس ایرانی بندرگاہ چابہار کے لیے 20 سے 25 جنوری کے درمیان روانہ ہوگی. فیری ہفتے میں 2 مرتبہ چابہار جائے گی. شام 5 بجے روانہ ہو کر 16 گھنٹے میں چابہار پہنچے گی. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار کا کہنا ہے کہ چین سے 4 آپریٹرز نے فیری سروس چلانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خواہش ہے کہ بلو اکانومی کو مضبوط. انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں خلاباز کی طبیعت ناساز، زمین پر واپسی کا فیصلہ. خلاباز کی حالت مستحکم ہے، طبی وجہ واضح نہیں. ممکنہ خطرے کے پیش نظر واپسی کا فیصلہ کیا. ناسا چیف میڈیکل آفیسر کے مطابق 4 رکنی عملہ آئندہ چند دنوں میں زمین پر واپس آئے گا. انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی تاریخ میں طبی وجوہات پر یہ پہلی واپسی ہے. اور پاک سری لنکا دوسرا T20 میچ آج دمبولا میں کھیلا جائے گا. پہلے T20 میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹ سے ہرا دیا تھا. پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے.